بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے صبح و شام۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کارفرمائی سے ان دنوں میں امتیاز قائم کیا اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود و مقررہ اوقاف کا پابند بنایا اور ان کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے تاکہ اس ذریعہ سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سر و سامان کرے۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں، اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں، اور یہ ان کے لیے رات و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و کیف اندوزی کا ذریعہ ہو، اور دن کو ان کے لیے روشن و درخشاں پیدا کیا تاکہ اس میں کار و کسب میں سرگرم عمل ہو کر اس کے فضل کی جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں چلیں پھریں۔ ان تمام کارفرمائیوں سے وہ ان کے حالات سنوارتا ہے اور ان کے اعمال کی جانچ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھڑیوں، فرائض کی منزلوں اور تعمیل احکام کے موقعوں پر کیسے ثابت ہوتے ہیں، تاکہ بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریف و توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لیے رات کا دامن چاک کر کے صبح کا اجالا کیا اور اس طرح دن کی روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلب رزق کے مواقع ہمیں دکھائے اور اس میں آفات و بلیات سے ہمیں بچایا۔ ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں جنہیں تو نے ان میں پھیلایا ہے، وہ ساکن ہوں یا متحرک، مقیم ہوں یا رانورد، فضا میں بلند ہوں یا زمین کی تہوں میں پوشیدہ، ہم تیرے قبضہ و قدرت میں ہیں اور تیرا اقتدار اور تیری بادشاہت ہم پر حاوی ہے، اور تیری مشیت کا محیط ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے اور تیری تدبیر و کارسازی کے تحت ہم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو امر تو نے ہمارے لیے نافذ کیا اور جو خیر اور بھلائی تو نے ہمیں بخشی، اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور یہ دن نیا اور تازہ وارد ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو ہمہ وقت حاضر ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو وہ توصیف و ثنا کرتے ہوئے ہمیں رخصت کرے گا، اور اگر برے کام کیے تو برائی کرتا ہوا ہم سے علیحدہ ہوگا۔ اے اللہ، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس دن کی اچھی رفاقت نصیب کرنا، اور کسی خطا کے ارتکاب کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے چیں بجبیں ہو کر رخصت ہونے سے ہمیں بچائے رکھنا، اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کر اور برائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھ، اور ہمارے لیے اس کے آغاز و انجام کو حمد و سپاس، ثواب و ذخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے۔ اے اللہ، کرامن کاتبین پر ہمارا گناہ قلم بند کرنے کی زحمت کم کر دے اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دے، اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کر۔ بار الہا، تو اس دن کے لمحوں میں سے ہر لمحہ و ساعت میں اپنے خاص بندوں کا حظ و نصیب اور اپنے شکر کا ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک سچا گواہ
ہمارے لیے قرار دے۔ اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور آگے پیچھے اور دانے اور بائیں اور تمام اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت کر، ایسی حفاظت جو ہمارے لیے گناہ و معصیت سے سد راہ ہو، تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت میں صرف ہو۔ اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں آج کے دن، آج کی رات اور زندگی کے تمام دنوں میں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں، برائیوں کو چھوڑیں، نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے الگ تھلگ رہیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔